صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. اس رمضان کے مہینے میں انسان مختلف انداز کے ساتھ صبر کر رہا ہوتا ہے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب صبر کرتا ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس لگتی ہے تب صبر کرتا ہے، نفسانی خواہش جائز طریقے سے پورا کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے تب رکا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، رات کو قیام میں کھڑے ہوتا ہے، تراویح کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے تو تب صبر کرتا ہے. یہ وہ عمومی انداز ہیں صبر کے جو ایک روزہ دار، ایک مسلمان کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک پہلو جس سے عموماً پہلو تہی کی جاتی ہے اور عموماً لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ صبر کس کس چیز پہ ہے؟ وہ صبر ہے انسان اپنی زبان کو روکے برائی کرنے سے، فضول گوئی سے، اپنی آنکھ کو روکے غلط دیکھنے سے، اپنے کانوں کو روکے غلط سننے سے، اپنے ہاتھوں کو روکے دوسرے پہ ظلم کرنے سے، اپنے قدموں کو روکے غلط جگہ پہ جانے سے. تو یہ سارے انداز بھی صبر کے انداز ہوں گے جنہیں ہم دوسرے الفاظ کے اندر یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہ تقویٰ کے پہلو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے پہلو، یہ بھی صبر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جن میں بہت سارے روزہ دار جس میں کوتاہی کر جاتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے اوپر تو صبر کر رہے ہیں لیکن گناہوں کو چھوڑنے پہ اپنی جان کے اوپر مشقت کر کے، اپنے نفس پہ مشقت کر کے صبر سے کام نہیں لے رہے ہوتے، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کا فریضہ تو پورا ہو جائے گا لیکن روزے کے جو اصل فوائد ہیں وہ انسان کو حاصل نہیں ہو پاتے. حق تعالی شانہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم بھوک اور پیاس پہ صبر کر رہے ہیں وہیں پہ ہمیں کوشش کر کے، ہمت کر کے، گناہوں سے بچنے پہ بھی اپنی جان پہ مشقت کر کے، اپنے نفس پہ مشقت کر کے صبر کو اختیار کرنا چاہیے. جب ہم صبر کو اختیار کر لیں گے تو پھر حق تعالی شانہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے. حق تعالی شانہ ہمیں حقیقی روزے دار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.